برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ ہمارا یہ سال خیر و عافیت کے ساتھ گزارے اور نیا سال ہمارے لیے امن و امان کا بنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی روز مرہ زندگی کو ایک بہترین انداز میں پیش فرمایا۔ اس سے قبل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ انسان جو کل خوشیاں دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ گمراہ ہے۔ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے، ہر طرح کی عافیت ہی چاہیے، تو وہ انسان دنیا کو جنت بنانا چاہ رہا ہے، جبکہ مومن کے لیے جنت نہیں۔ اتنا ہر مسلمان کو سوچ کر چلنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مصیبتیں میرے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے بخار بھی آئے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اور اگر اس کی ٹھوکر لگے، پاؤں پر زخم آئے، اگر گناہ نہ ہو تو مولا اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ لیکن کسی کو کوئی مصیبت ہی نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اس کا خاتمہ خیر ہونے کا اندیشہ نہیں، اس کے آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کے بھی اندیشے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں خوشیاں زیادہ آتی تو رونے لگ جاتے تھے۔ لوگ کہتے آج سب خوشی منا رہے ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہیں میرے گناہوں پر مولا ڈھیل تو نہیں دے رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کفر کرنے والے اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم انہیں جو خوشیاں دے رہے ہیں، ہم انہیں جو ڈھیل دے رکھے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سب اچھا کر رہے ہیں، ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھا ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پھر میں ان کے لیے ذلت والا عذاب رکھا ہوں، ذلت والا عذاب ان کے لیے ہے۔ یہاں ہر کسی کو دیکھو کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں ہے، اور صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ باپ کو اپنے اولاد سے تکلیف، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں کی تکلیفیں، کاروبار کی تکلیفیں، یا کوئی صحت و بیماریوں کو لے کر پریشان، ہر طرح کی چھوٹی موٹی پریشانیاں تو ہیں، لیکن اس قدر پریشان ہونا مسلمان کی عادت نہیں جتنا آج ہم پریشان ہیں۔ ہر کوئی اپنی مصیبتوں کے گیت گا رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، کتنا آرام دیا، اس کا کبھی ذکر نہیں کیا؟ ایک مصیبت آئی تو ہزاروں کو سنا دیا۔ یہ بے وفائی ہے بندے کی اپنے رب کے ساتھ۔ روز وہ کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نیند دلاتا ہے،
ایک ایک چیز کا اگر میں ذکر کروں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا، بہت لمبا وقت۔ کوئی صاحب آئے ہیں ٹانگ میں ان کی تکلیف، کسی کے پیٹ میں پتھری، اور اس درد کی شدت سے وہ پریشان ہے۔ یقیناً درد تو بے قابو ہوتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کیوں آتی ہیں آخر؟ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا ڈر دے کر کے، ڈرا کر کے، خوف سے تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال و دولت یا پھل پھول کی کمیاں کر کے، نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کسی کی جان لے کر کے بھی ہم آزمائیں گے تمہیں۔ یہ تمہاری آزمائش کا دور چلتا ہے، اور اسی میں اکثر ناکام ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی ہمارے گھر مصیبت آتی ہے یا بیماری آتی ہے تو پہلے نمبر پر ایک مسلمان کا یہ خیال آ جانا چاہیے کہ مولا میرا امتحان شروع کر چکا ہے، میں امتحان میں آ گیا ہوں۔ اور امتحان میں بیٹھنے والے طالب علم کو کتنا ایکٹیو رہنا ہوتا ہے، کتنا حاضر دماغ رہنا ہوتا ہے۔ اگر دماغ حاضر نہیں تو کچھ کا کچھ لکھ دے گا اور فیل ہو ہی جائے گا۔ اور جس وقت تمہارے گھر مصیبتیں دستک دیتی ہیں، اسی دن تم سمجھ جاؤ کہ آج سے میرا امتحان شروع ہے۔ اگر میرا دماغ غیر حاضر رہا تو میں امتحان میں ناکام ہو کر کچھ کا کچھ بول جاؤں گا، کبھی رب کی شان میں، کبھی اچھوں کے نام پر، کبھی ناشکری کے طرح سے۔ میرے عزیزو، انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں، شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اور جو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ بچپن سے لے کر اگر آج تک کی عمر کا بھی احتساب کیا جائے، یا اگر کاؤنٹ کیا جائے کہ کیا کیا اس نے دیا ہے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے پر آ جاؤ اللہ کی نعمتیں گن نہ سکو گے۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ جس کے پیٹ میں پتھری اور وہ درد کی شدت سے بےتاب تھا، میں نے ایک سوال کیا کہ آنکھ تو سلامت ہے؟ کہا آنکھ میں کوئی پریشانی نہیں ہے، زبان دانت سب سلامت ہے، کھا پی رہا ہوں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیٹ کا درد ہے۔ کہا ہاتھ سب سلامت ہیں، ہاتھوں میں کوئی تکلیف، پیروں میں کوئی تکلیف نہیں، یہاں کوئی درد نہیں، سب ٹھیک ہے۔ گلے میں کوئی انفیکشن؟ کہا نہیں۔ سر درد ہوتا ہے؟ نہیں، سب ٹھیک ہے، پیٹ کا ایک درد ہے پتھری کا۔ کہا اتنی ساری نعمتوں کا شکر کرنے کے بعد ایک بیماری کا ذکر ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا تم نے کہا بھی نہیں کہ میری آنکھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، ہاتھ پیر صحیح چل رہے ہیں، میرا سر صحیح ہے، دماغ صحیح ہے، دل کی دھڑکنیں صحیح ہے۔ یہ تو ذکر بھی نہیں کیا کسی سے آپ نے، لیکن ایک پتھری کا ذکر تو سب سے کر دیا۔ ہاں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں سے ملتے جلتے آہ اوہ کہنا بندے کا اپنے رب سے شکایت کرنے کے برابر ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کو دیکھو، میں نے ہزاروں لاکھوں نعمتوں کا بوجھ اس پر رکھا ہے، ان میں سے میری کسی نعمت کا ذکر نہیں کرتا، ایک مصیبت میں نے دی ہے اور یہ ہزاروں کو سناتا ہے، یہ سب کو بتاتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہی ایک مسلمان کی زندگی؟ ہم دوسروں سے امپریس ہو چکے ہیں آج کفار و مشرکین کے حالات دیکھ دیکھ کر۔ معاملہ ایسا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم مکس کلچر میں رہتے ہیں، ہر طرح کے دین والے، ہر طرح کے مذہب والے یہاں پر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، ان کے طور طریقے، موت کے وقت ماتھا پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا، یہ غیر مسلموں کے طریقوں سے ہی ہمارے اندر آئی ہیں۔ یا پھر ہمارے گھروں میں خوشیوں کے معاملات پر، شادی بیاہ میں
ناچ گانے ڈھول باجے یہ رقص تماشے یہ بھی غیر مسلموں کے طریقے سے آئی ہیں. تو بہت سارے کلچر ہم نے دوسروں سے اڈاپٹ کیا. میں آج آپ سے خطاب اس لیے کر رہا ہوں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے صرف مسلمان آتا ہے، غیر مسلم نہیں. اس لیے آپ کی اپنی زندگی اور آپ کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ مصیبت مومن کے لیے نعمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تکلیف مومن کے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ اس میں صبر کرنے پر دو فائدے ہیں، یا تو گناہ ختم کیے جائیں گے یا تو پھر درجات بلند کیے جائیں گے. اور شکایت کرنے پر یہ دونوں فائدوں سے محروم رہ جاؤ گے. تکلیف کی تکلیف تو ہوگی ہی، لیکن نہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی یہ مصیبت، اور نہ تمہارے درجات کو بلند کرے گی، بلکہ پلس ہم خسارے میں ایسے جائیں گے کہ رب تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے تو میری ایک مصیبت پر واویلا کر رہا تھا، میری ساری نعمتوں کا شکر کب کیا تو نے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی ذکر نہیں کر سکے گا. اب میں یہاں پر چند چیزیں آیت کریمہ کے تحت عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے. یہاں پر ضرور کا لفظ آیا ہے تاکید کے ساتھ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت بلال حبشی کی تکلیفیں دیکھ کر صحابہ نے پوچھا تھا کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے اور آگ کے انگاروں پر سلایا جاتا ہے، تو صحابہ نے دیکھ کر حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. پھر صحابہ نے کہا کہ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی بڑی تکلیفیں اللہ کی نبیوں پر آئی ہیں. نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطائی نہیں ہوتی. اس سے بھی بڑی تکلیفیں مصیبتیں ان پر آئی ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار صحابہ کو بتایا، وہ معیار میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کسوٹی. فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جس کے پاس جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی وہ آزمائش سے گزرتا، اور ایمان ہے ہی نہیں تو کوئی آزمائش ہی نہیں اس کی. تو اب یہ خیر کا معاملہ ہے میرے عزیزو. ایمان اگر ہے تو مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور ایمان بھی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں سکون سے سو جاؤں، کوئی بیماری میرے گھر دستک نہ دے، کوئی تکلیف مجھے نہ آئے، تو پھر تمہارے دل میں ایمان آیا ہی نہیں، ایمان داخل نہیں ہوا. اس لیے کہ 21ویں پارے میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ سچے کون ہیں معلوم ہو جائے، جھوٹے کون ہیں یہ معلوم ہو جائے. یہ آزمائش کے دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے. 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے. یہ جو آیت میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی تھی اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز ہے خوف. تمہیں ڈر دے کر کے میں آزماؤں گا، خوف دے کر کے آزماؤں گا. ڈر انسان کی طبیعت میں اللہ نے ڈال رکھا ہے. ڈرنا جو ہے یہ کسی نے ہمیں سکھایا نہیں، یہ پیدائشی ہم ساتھ لے کر کے آئے. انسان کے دل میں خوف، ڈر یہ فطرت میں داخل ہے. اب یہ کس لیے اللہ نے ڈر دیا ہے؟ آزمانے کے لیے، کہ کبھی تمہیں اللہ تعالی آندھیوں سے ڈرائے گا، کبھی طوفانوں سے ڈرائے گا، کبھی کفار و مشرکین کی کثرت سے ڈرائے گا، کبھی تمہیں حالات کے ناسازگار ہونے سے مولا تعالی ڈرائے گا. کیونکہ وہ خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اندھیریوں سے تمہیں ڈرائے گا، بجلیوں سے ڈرائے گا. یہ تمام خوف تمہیں دیے جائیں گے اور پھر دیکھا جائے گا یہ بندہ ڈر کر کس کو پکارتا ہے،
ڈر کے وقت پھر یہ کس دروازے کو دستک دیتا ہے؟ ان تمام خوف کے آنے کے وقت اگر تمہاری زبان سے اللہ نکلا تم امتحان میں کامیاب ہو. بجلیاں گرجیں، طوفان برسے اور سیلاب آئیں یا پھر حالات کا ناسازگار ہونا، یہ تمام اوقات میں بندہ اگر اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ مولا خوف تو بہت سارے ہیں لیکن تو اگر مولا میرے ساتھ ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. ایک خوف اور اس کے علاوہ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جوع، بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک دے کر کے تمہیں آزمائے گا، بھوکا رکھ کر کے آزمائے گا. میرے خیال سے اس آزمائش میں ابھی ہم آئے ہی نہیں. کون آیا ہے مجھے بتاؤ؟ کتنے ہم میں سے بھوکے رہے ہیں؟ کبھی ایسا آپ کے ساتھ موقع پیش آیا ہے کہ ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم، ریئر ہے اس زمانے میں. مسلمان خوشحال ہیں، آج کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں سب، اور چھوٹی موٹی چیزیں نہیں، اچھی چیزیں کھا رہے ہیں. میاں یہاں پہلی آزمائش کے بعد دوسری آزمائش پر بھی اللہ ہم کو لایا نہیں ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان ابھی ہمارا پہلے ہی درجے میں چل رہا ہے. جتنے اوپر کو جائے گا اتنی آزمائشیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک سے کس کو آزمایا؟ ہم میں سے. لیکن ہاں صحابہ کرام کی آزمائش ضرور ہوئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ ایک کٹے پر بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. وہ گھر بار سب چھوڑ کر کے آئے ہوئے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود فرماتے ہیں ہمارے کھانے پینے کا کوئی باضابطہ انتظام نہیں تھا. حضور کے پاس جو صدقے آ جاتے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے تو نہیں؟ ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو ذبح کر لیتے ہیں. ذبح کیا، کھانا پکایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کھانا بن رہا تھا تو اس کی خوشبو سے، سالن کی لذت، اس کی خوشبو سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ برسوں کے بعد کوئی چیز ملنے والی ہے. کھانا پک کر تیار ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری آئے، سنو توجہ سے اے میرے عزیزو. جب دسترخوان پر رکھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب اور ایک کھٹوری ہو تو لاؤ، سالن کو آدھا آدھا کر دو. آدھا سالن دوسری کھٹوری میں اتارا. فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ 8 دن سے فاقے میں ہے یا 10 دن سے فاقے میں ہے، اس کے گھر میں تو سالن بنا ہی نہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو ہریرہ بے قابو ہو گئے. فرماتے ہیں پھر ہماری تو بھوک کسی کام کی نہیں. خاندان رسول بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے اور میں تو صرف 2 دن کا بھوکا شکایت لے کر کے آیا تھا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے زندگی بھر پھر کبھی میری زبان پر شکایت نہیں آئی کیونکہ اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش سے ہر ایک کو گزرنا ہے تو تمہارا ایمان اگر ہے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا. ہر ایک سے شکایت نہ کرنا کہ میں ان مصیبتوں کا شکار ہو گیا، ہائے میری دکان لٹ گئی، ہائے میرا بزنس خسارے میں آ گیا، ہائے میں اس بیماری کا شکار ہوں، اس بیماری کا شکار ہوں. صرف اس کو سناؤ جس سے علاج ممکن ہے. اپنی بیماری کا ذکر صرف اس کے سامنے ہو جس کا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ علاج کر سکتا ہے، اس کے پاس طب کا کوئی نسخہ ہے. باقی ہر دوست کو، ہر ایرے غیرے کو اپنی مصیبتیں سنانا در حقیقت اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں کی شکایت کرنا ہے. اپنے مولا کی شکایت ایسے کرتے ہیں. پھر بندہ رب تعالیٰ کے حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر مانگتا ہے تو اسے شرم بھی آنی چاہیے. تم ہر جگہ مولا کی برائیاں کر کے آتے اور پھر مانگتے اسی سے ہو، پھر اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو.
اسی لیے دعا کے آداب میں بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. دعا قبول ہونے کے جو شرط رکھی گئی ہیں، شرائط لکھی گئی ہیں، اس میں کئی شرائط میں اس کا بھی ذکر ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ حلال کھانا ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی چیز نہ مانگو جو ناممکن ہو تمہارے لیے. اور انہی شرائط میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کو کامل یقین ہو دعا کے قبول ہونے کا اور اللہ کے سننے کا کہ میں آزمائش سے گزر رہا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ مجھے آزمائش کے لیے انتخاب کیا ہوگا. خاموش ہو جاتے، الرٹ ہو جاتے ایسے معاملات میں جب کام کاج چھوٹ جائے، تمہارے ملازمت نہ ملے، یا جو آمدنی تھی وہ آمدنی میں خسارہ ہو گیا، تو اس وقت مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلے یہ سوچے. قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. پہلی چیز یہ سوچے. دوسری چیز یہ سوچے، پہلا یہ کہ میرے اعمال کی وجہ سے یہ بندش ہو گئی ہوگی. دوسری یہ چیز سوچے کہ شاید رب تبارک و تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہوگا، مجھے آزما رہا ہوگا. دو طرح کے سوالات ہمارے پاس کثرت سے آتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ خسارے میں چل رہے ہیں، بہت نقصان میں، تعویذ چاہیے. تعویذ تو ہم نے دے دی، وظیفہ دے دیا، نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں. خیر اپنا کاروبار چلانے کے لیے گناہ بھی چھوڑ دیے، بزنس صحیح ہو جائے، سب بری عادتیں چھوڑ دیا. میں فجر میں بھی آ رہا ہوں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھ رہا ہوں. بلکہ بعض تو کہتے ہیں حضرت رات میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہوں. بہت اچھا ہے، اس تجارت نے تمہیں پابند تو بنایا، لیکن پھر بھی کاروبار نہیں چلا، تعویذ سے بھی نہیں چلا، وظیفے سے بھی نہیں چلا، اور میرے صحیح ہونے کے بعد بھی نہیں چلا. تب مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے امتحان سے گزر رہا ہوں. پہلے تو یہ سوچنا ہے اسے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے برے اعمال کی وجہ سے یہ شامت آئی ہے. لیکن اگر سب صحیح ہونے کے بعد بھی کام نہیں چلتا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رب تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے. مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے گناہ معلوم ہیں آپ کو؟ نہیں، یہ سب گناہوں سے پاک ہیں. پھر ان کو مصیبتوں سے کیوں گزارا گیا؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں امتحان سے گزارا. ہاں، کچھ لوگوں کو برے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور لیکن اعمال سب صحیح ہونے کے بعد بھی اگر مصیبت آتی ہے تو پھر یہ اس کا امتحان ہے، آزمائش ہے. دعا صرف یہ کرنا کہ اے رب، یہ جو وقت چل رہا ہے مجھ پر امتحان کا، یہ میری مصیبت کم ہو یا نہ ہو، مجھے اس میں صابر و شاکر بنا کر رکھ، اس امتحان میں مجھے کامیاب رکھ. یہ اصل معاملہ ہے. ورنہ تو وہ رب تعالیٰ بہت جلدی یہ مصیبتیں کھول بھی دے گا، لیکن تم اگر ناکام رہے تو پھر بعد میں آنے والی تمہارے فائدے کی چیز کسی کام کی نہیں رہے گی. عزیزان گرامی وقار، آگے اور ایک ذکر ہے، والانفس، جان لے کر کے بھی تمہاری آزمائش ہوگی. جان، چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اس میں ایک آخری چیز والانفس. ثمرات جو ہے مال میں آ گئے. انفس کہتے ہیں جانوں کو لے کر، کبھی تمہارے بیٹے کی موت، کبھی تمہارے باپ کی موت، کبھی ماں کی موت، کبھی کسی عزیز کی موت. یہاں دو طرح کی آزمائش ہے جان لینے پر. ایک تو طبعی موت، نیچرل موت، ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، یعنی بیمار تھے انتقال کر گئے. یہ بھی آزمائش ہے ہر ایک کی. اور اس سے بھی زیادہ ایمان والوں کی آزمائش میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ لیتا ہے. جیسے سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ہوئی. ان کے کوئی گناہ تھے جو ان پر مصیبتیں آئی تھی. کربلا میں جو ان پر پانی بند ہوا تھا، بھوک و پیاس، ساری آزمائشیں. اس آیت میں جو چار چیزوں کا ذکر ہے، خوف، بھوک، مال کی کمی اور جان
عزیزوں کی لے کر آزمانا، یہ چاروں آزمائشوں سے سیدنا امام حسین کو ایک ہی میدان میں گزارا گیا ہے، ایک ہی میدان، اور ہر امتحان میں وہ کامیاب نکلے۔ آپ تنہا اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے تھے 82 لوگوں کو لے کر، اور 22,000 کا لشکر، یہ کیا خوف نہیں طاری کرے گا؟ باطل جماعتوں کی کثرت کبھی کبھار خوف طاری کرتی ہے، اور انجان علاقہ جس میں کبھی آپ کا گزر نہیں ہوا یہ خوف طاری کرتا ہے۔ اس خوف سے بھی مولا آزمایا، مولا حسین صحیح سلامت رہے، اور پھر رب تعالیٰ نے بھوک سے بھی آزمایا۔ کتنے دن؟ بعض روایات میں ہے کہ پہلی محرم سے 10ویں محرم تک خیمہ حسین میں کوئی لقمہ نہیں پہنچا تھا۔ میاں مدینے سے جو کھانا لے کر چلے کب تک چلے گا؟ کچھ نہیں پہنچا تھا، بھوک سے آزمایا۔ اہل بیت کا ہر فرد اس آزمائش میں کامل کھرا اترا، اور مال کی کمی سے بھی رب تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں آزمایا۔ مال تو کچھ بھی نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے پاس جو تلواریں تھیں، کچھ لوگوں کے پاس تو وہ تلواروں کو بھی زنگ لگ چکا تھا، اس کو صحیح کرانے کا مال ان کے پاس نہیں تھا۔ اور چوتھی چیز جو سب سے بڑی آزمائش، نیچرل موت نہیں کربلا کے میدان میں، یعنی جو بیماری یا طبعی موت ہوتی، بلکہ قتل کے ساتھ جو موت ہوئی، اس بڑی آزمائش سے مولا حسین کو گزارا گیا۔ جوان بچوں کو سامنے تڑپتا ہوا آپ نے دیکھا ہے، کئی لاشیں خود اٹھائی، چھوٹے سے بچے کی لاش بھی اٹھایا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، ایک ہی حسین ہے، یہ چاروں آزمائشوں سے ایک میدان میں گزرا، کبھی آپ نے سنا کہ اف تک کہا؟ اف تک کہا؟ اب آگے کی آیت پڑھو، سمجھ میں آئے گا۔ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ امام حسین کی شان بیان ہو رہی اس آیت میں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، اور کسی کی جان لے کر۔ آگے رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، اور اے محبوب ان کو بشارت دے دیں یہ سب مصیبتیں پہنچنے کے وقت جنہوں نے یہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کے پھول برسائے گا، وہی کامیاب ہے۔ اب حضرت امام حسین کی بات آئی ہے تو میں کہوں، بعد میدان کربلا جب آپ کی رخصتی ہوئی تھی، کچھ لوگ راستے میں ملنے آئے، پوچھا کہ سنا ہے آپ کے بچے قتل ہو گئے، سنا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچوں کو مارا گیا ہے، آپ کے بھائی عباس کو قتل کیا گیا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ کچھ اشعار بولیں گے کہ کیسی مصیبت تھی میدان کربلا کی؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کی زبان سے جو یہ کلمے نکلے، یہی صبر کا ایک بڑا دامن ہمیں اس حسین سے ملتا ہے۔ محرم قریب آنے والا ہے، ذکر حسین بھی ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، اگر مسلمان حسینی ہے اور صبر نہیں سیکھا تو پھر کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ ہماری آج مصیبتیں جو گھروں پر دستک دے رہی ہیں، ہر ایک کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ پرابلم ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن مسلمان ان تمام پریشانیوں میں دو اس کی ذمہ داریاں، پہلی یہ سوچے میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، دوسری بات یہ سوچے اگر صحیح اعمال کر رہا ہوں، نماز روزے کی پابندی ہے، پھر بھی مصیبتیں آئی ہیں، تو یہ سوچے کہ مولا مجھے آزما رہا ہے اور میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں، مولا مجھے کامیاب کر دے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی، کیا نبیوں سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خطا نہیں تھی، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ ان کے پورے بچوں کا انتقال ہوا، ان کا پورا مال، لاکھوں کے ان کے مویشی تھے، جانور تھے، اونٹ، بیل، بکریاں، تا حد نگاہ ان کی جائیدادیں تھیں، سب ایک ہی طوفان میں مولا نے ختم کر دیا۔ ایک آندھی آئی، سارے جانور مر گئے، کروڑوں کے ہوں گے وہ، ان کی بیویاں، ان کے اولاد، یہ کے بعد دیگرے انتقال کرتے گئے، 100 بیٹے تھے، سب انتقال کر گئے۔
اور اتنا ہی نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری میں مبتلا فرمایا، علالت ایسی کہ آپ بستر پر سوتے تو آپ کی چمڑی بستر سے لگ جاتی تھی، جسم گل گیا تھا۔ کیوں؟ ایوب علیہ السلام کے گناہ تھے معاذ اللہ؟ کیا سیدنا ایوب علیہ السلام کی خطائیں تھیں؟ جو یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم وظیفے بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی مصیبتیں جاتی نہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پھر تم سوچو ایوب علیہ السلام کے کون سے گناہ تھے، نبی ایوب علیہ السلام کی کون سی خطائیں تھیں، اور اللہ عز و جل نے جب ان کو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کا ذکر میرے آقا فرماتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہودی دشمن تھے، آپ کا قتل کرنا چاہتے تھے، اور بہت تکلیفیں تھیں سیدنا زکریہ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ غول بنا کر یہودیوں نے ایک جماعت بنا کر آپ کا پیچھا کیا، اور آپ ان سے جان بچاتے ہوئے ایک درخت کے کنارے آئے، راستہ کہیں نہیں تھا تو آپ نے درخت سے کہا مجھے چھپا لے، درخت پھٹ گیا، آپ اس کے اندر آ گئے۔ یہودی دیکھتے رہ گئے کہ یہ تو درخت کے اندر چلا گیا، درخت کافی موٹا تھا۔ شیطان نے انہیں مشورہ دیا یہودیوں کو کہ آری لے کر اوپر سے کاٹنا شروع کر دو، آری سے درخت کاٹ دو، کٹ جائے گا۔ یہودیوں نے اوپر سے درخت کو بیچ میں سے کاٹنا شروع کیا، آری چلنے کی آواز آتی رہی، سر تک پہنچ گئی آری۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آری کے گھسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حدیث پاک میں ہے، اب درد کی شدت کیا ہو سکتی اندازہ کرو، جس کے سر پر آری چل رہی ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبان سے اف نکلتا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ندائی، اے زکریہ اگر تمہاری زبان سے جملے نکلے تو صبر کرنے والوں میں سے تمہارا نام نکل جائے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو صرف اتنا پیغام ملنا تھا۔ فرمایا گیا، روایت میں ہے کہ وہ آری چلتے 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 سر کے بھی ٹکڑے کر گئی، جسم کے بھی ٹکڑے کر گئی، بیچ میں سے پوری آری چل گئی، آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ کی زبان خاموش رہی۔ اے میرے عزیزوں، وہ صبر ہم تک آ نہیں سکے گا، لیکن جو چھوٹی موٹی چیزوں پر روتے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا زبان بند کر لو، شاید رب تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائش کے دور سے گزار رہا ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، میت رکھی ہوتی ہے اور 2 فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں، وہ صرف رپورٹنگ کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ آج میں نے ان کے گھر میں سے ایک کی جان لے لی ہے، وہ تم اس گھر میں جا کر دیکھو وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرشتے اس گھر میں کھڑے رہتے ہیں، ہر ایک کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کون کیا کیا کہہ رہا ہے، اور مرنے والے کے رشتہ دار کبھی اگر جاہل قسم کے ہوں تو وہ رب کو کوستے رہتے ہیں، کیا میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی بیٹا اٹھانے کو تھا، یہ کیسی ظلم کیا تو نے معاذ اللہ رب العالمین، ایسے جملے کہتے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر کے فرشتے جنازہ جانے کے بعد گھر سے سارے لوگوں کے حالات لے کر مولا کے حضور پہنچتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، مگر وہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ فرشتوں کیا کہہ رہے تھے اس گھر والے؟ فرشتے سناتے ہیں، مولا وہ تجھے ظالم کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے ان کے گھر پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا ہے، ان کے عزیز بچے کی جان تو نے لی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہی کام کروں گا، اس کی سخت ترین میں آزمائش پکڑ کروں گا۔ اور کچھ گھر ایسے ہوں گے جہاں لوگ صبر و شکر کے پیکر بنے ہوں گے، فرشتے اس گھر سے بھی جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے، مولا آج تو نے ان کے ایک عزیز کی جان لی، مگر وہ سب انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے تھے اور تیرا شکر بجا لا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے تیری دی ہوئی چیز تو نے واپس لے لی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس سے حسین دولت انہیں عطا کروں گا، جو چیز ان کی میں نے لی ہے ان کے صبر پر اس سے بڑا اجر میں ان کے لیے تیار کروں گا۔
اور ان کے لیے جنت میں ایسا مکان بناؤں گا جس کو انہوں نے دنیا میں نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا. یہ حدیث پاک ہے. ہم تھوڑی سی وقت میں چوک جاتے ہیں. کاش تھوڑا صبر کا دامن تھام لیں اور یہ مصیبت کے اوقات ہم گزار لیں تو ہمارے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے, بڑے اجر کا وعدہ ہے. اور آخری وقت جو درد کا آتا ہے یہ اسی لیے ہے, جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کی موت بہت سخت ترین آتی ہے, روح بہت سخت طریقے سے نکالی جاتی ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. انتقال کے وقت جن کے لب مسکراہٹ سے پھیل جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب تبارک و تعالی راحت و آسانی عطا کرتا ہے ان کے صبر کی وجہ سے. مصیبتوں پر یہ صبر کرتے رہے. مجھے یاد آتی ہے ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کیسے یاد کرنا چاہیے. وہ زندگی میں اکثر اور زیادہ طور پر ہم لوگوں کو آسانی ہی دیا ہے, خوشیاں ہی دیا ہے, مصیبتوں کا بہت کم شمار ہے. چند سال پہلے میرے والد گرامی اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے, وہ بڑے عالم دین تھے, حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے پروردہ تھے. آخری وقت میں تقریباً عمر 75 سال کے قریب ایک عالم کی موت اور ایک عام آدمی کی موت میں بڑا فرق ہے. لیکن اولاد ہم بے قابو ہوتے ہیں. اولاد جن کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے ان کا درد دیکھا نہیں جاتا. جو بیماری آخر وقت میں تھی, گردوں کی تکلیف جس میں ڈائلیسس ہوتا ہے, تو 2 سال شاید یہ تکلیف رہی. ایک مرتبہ میں نے خود, وہ میرے استاذ بھی, میرے باپ بھی, ہماری تربیت کرنے والے بھی, صرف یہ کہا کہ یہ بہت شدت کی تکلیف ہوتی ہے ابا جان, اس میں صبر کیسے ہو پائے گا, یہ بہت شدت کی تکلیف ہوتی ہے. کچھ بڑے علاج کی طرف ہم چلتے ہیں, بہت علاج کرا کر تھک چکے, کچھ اور علاج کی طرف چلتے ہیں. سختی سے انہوں نے منع کیا اور یہ کہا کہ تم عالم ہو کر کے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو. میری اس مصیبت کو جو 2 سال میں تم نے دیکھا, اتنا بڑا جملہ کہا, اور تمہیں معلوم ہے میرے باقی 73 سال تو اللہ نے آرام سے گزارے. اس پوری زندگی کا میں شکر نہیں کر سکتا تو یہ 2 سال کی مصیبت کا ذکر کیوں کروں. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا, ایسے کئی بزرگ ہیں ہمارے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی وصال ہوا. اخیر وقت میں کئی طرح کی تکلیفوں سے دوچار تھے. آنکھوں کی بینائی ختم تھی, سننے میں تکلیف تھی, آواز جا چکی تھی, بلکہ اس حد تک تکلیف کہ آخر وقت میں تقریباً 3 سال پہلے افریقہ میں ان کی آنکھ کا ریٹینا ہٹ گیا تھا جس کا آپریشن کرنا ضروری تھا. آپریشن, آنکھ کا آپریشن. لیکن آپ جب آپریشن تھیٹر میں پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا, اور ان کے خاندان کا معمول ہے وہ بے ہوش ہونا نہیں چاہتے, اس لیے کہ بے ہوشی میں الکحل اور کچھ ایسی ہارڈ چیزیں دی جاتی ہیں جس میں انسان کا دماغ معوف ہوتا ہے. اور ان بزرگوں کا یہ تقویٰ ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, تم بغیر بے ہوش کیے مجھے آپریشن کر دو. وہ ڈاکٹر کے ہاتھ کانپنے لگ گئے. آپ نے کہا کہ تم آپریشن کرو. یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر آج بھی ہیں, موجود ہیں, اور دیکھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں افریقہ میں. تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ ڈاکٹر آنکھ کا آپریشن کرتا رہا. آنکھ میں نہ جانے کون کون سے آلے ڈالے گئے, بہت خون بہا. ان کی زبان پر صرف درود پاک کا ورد تھا. وہ درود پڑھتے رہے. اور روایت کرنے والے, یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ آپریشن چلا اور پھر پٹیاں لگائی گئی. اور جب آپریشن مکمل ہوا تب حضرت نے پوچھا, ہو گیا تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ اے اللہ, کیسے صابر بندے تھے جن کے پاس اتنی بڑی بڑی طبیعت کی مصیبتیں بھی آئی, انہوں نے آہ اوہ کر کے پورے لوگوں کو جمع نہیں کیا, اور یہاں سردی اور بخار آئے تو ہزاروں کو بول دیتے. یہ وہ بزرگ اور اسلاف ہیں جنہوں نے ہمیں صبر سکھایا ہے مصیبتوں پر.
وہ اسی طرح سے آپریشن کر کے کئی دنوں کے بعد آنکھ کی پٹی ہٹائی گئی. میں یہ سوچتا ہوں کہ ان پر طبیعت کی تمام چیزیں آ گئیں لیکن شکایت ہم نے کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں سنی. جب بھی پوچھا جاتا حضور طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. یہی ان کے زبانوں سے ذکر رہتا تھا. اے میرے عزیزو، آج اپنا شیوا یہ بنا لو، اپنا طریقہ یہ بنا لو. مصیبتیں کس کے گھر نہیں آتی. اور ایک آخری بات یہ بھی بتا دوں، اگر تم مصیبت نہیں چاہتے کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونا ہے تو پھر تم کافر بن جاؤ، جنت تمہارے لیے. معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ہر خوشی جنت میں ہوتی ہے، تو کافروں کے لیے ہے یہ دنیا جہاں سب راحتیں ہیں، سب سکون ہے. مسلمان کو کبھی یہ تمام طلب کرنا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے ہر دن ہر لمحہ خوشی کا ہے. نہ، ایسی تمنا بھی نہ رکھو، بلکہ مومن کے ساتھ چند مصیبتوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے نیک ہونے کی علامت ہے اور اس کا آخرت میں اجر محفوظ ہونے کی علامت ہے. اور کوئی مصیبت نہیں تو پکڑ سے ڈرو. حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالی، جحش رضی اللہ تعالی، ایک صحابی کا نکاح، وہ فرماتے ایک صحابی کا نکاح ایک خاتون سے ہوا، وہ بھی صحابیہ تھی. چند دن سکون سے گزرتے رہے، حضور نے نکاح پڑھایا تھا. سال بھر کے بعد بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ. کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. زبردستی طلاق طلاق، یہاں تک کہ جھگڑے کی نوبت آئی بیوی کی طرف سے. وہ کوئی عام عورت نہیں، صحابیہ ہیں، عبادت گزار ہیں. اس صحابی نے کہا نکاح حضور کے پاس ہوا تھا تو طلاق بھی وہیں ہوگی، چلو چلتے ہیں. دونوں یہ مقدمہ لے کر چلے. راستے میں وہ صحابی ٹھوکر کھا کر گر گئے جس سے ان کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا. ان کی بیوی، ان کی خاتون جو صحابیہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، جلدی اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر انگوٹھے کو باندھتی اور اس کے بعد کہتی ہے چلو مجھے طلاق نہیں چاہیے، گھر واپس چلتے، میں چلتی ہوں. وہ گھبرائے اور پوچھا کل سے تو پریشان کر رکھی اور آج اچانک ارادہ چینج کیسے ہوا؟ وہ کہتی ہے جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے مجھ سے، میں نے ایک بار بھی تمہیں بیمار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور حضور سے میں نے یہ سنا ہے جس کو بیماریاں نہیں آتی اللہ اسے پسند نہیں کرتا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ تو نہیں، میں ایسے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لیکن آج میں نے دیکھ لیا ٹھوکر سے تمہارا انگوٹھے کا ناخن اکھڑا تو یقین ہو گیا کہ اللہ بھی تجھے پسند کرتا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی. یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا. مصیبتیں آئے تو وہ یہ سمجھتے کہ مولا پسند کر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے. آج خوشیاں اسی بات میں ہیں کہ کچھ مصیبتوں کو یہ سمجھ کر چلو یہ میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، تبھی تم خوش رہو گے. اور ہر مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو گے تو اسی میں موت آ جائے گی، کوئی مصیبت دور ہو بھی نہیں پائے گی. اللہ عز و جل ہم سب کو مصیبتوں پر صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ناشکر بندوں سے دور و نفور فرمائے. بری صحبتوں سے مولا ہماری حفاظت فرمائے. آنے